بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت امت مسلمہ کو کفر کا بھی مقابلہ ہے اور دجل کا بھی مقابلہ ہے۔ دجل اور دجال ایک ہی چیز کا نام ہے، لیبل کچھ اور ہو اندر کچھ اور ہو، اسے دجل کہتے ہیں۔ دجال کا فتنہ اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ پہلے نبی اپنی امتوں کو فتنہ دجال سے آگاہ کرتے گئے، لیکن چونکہ دجال نے آنا آخری نبی کی نبوت کے زمانے میں ہے اور اس امت میں ہے، اس لیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کے ساتھ فتنہ دجال کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ فرمایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوری دیانت سے وہ گواہی ہم تک پہنچائی ہے۔ دجل کسے کہتے ہیں؟ لیبل کچھ اور لگاؤ اندر کچھ اور ہو۔ دجال نے بظاہر اپنے آپ کو رب کے لیبل میں ڈھال رکھا ہوگا، جبکہ در حقیقت وہ جھوٹ اور کفر اور فریب کا ایک پلندہ ہوگا، ظاہری وقتی آزمائشی جو اسے قوتیں دی گئی ہوں گی، بارشیں برسانے کی، ہوا چلانے کی، لوگوں کو مارنے کی، زندہ کرنے کی، عارضی جنت عارضی جہنم، وہ ان شعبدوں سے لوگوں کو دھوکہ دینے میں کسی حد تک کامیاب ہو جائے گا۔ کمزور ایمان والے اسے اپنا رب کہہ اٹھیں گے اور مضبوط ایمان والے اور ڈٹ جائیں گے اور سختیاں برداشت کر کے بھی اس کا انکار کرتے رہیں گے۔ اسے دجل اور دجال کہتے ہیں۔ آج کفر کی ایک قسم دجل ہمارے سامنے ہے۔ بظاہر لیبل بڑا خوشنما ہوگا، لیبل قرآن کا ہوگا، لیبل حدیث پاک کا ہوگا، لیبل ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ کسی پگڑی اور داڑھی اور جبے کبے کا ہو، لیکن اندر اسلام ہی کا انکار چھپا ہوا ہو، اندر اسلام ہی کے بارے میں زہر اور بغض چھپا ہوا ہو۔ مثال کے طور پہ آج مسلمان بڑے بڑے کفر تو جانتے ہیں، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، بدھ مت ہے، ہندوازم ہے یا سکھ ہیں، بس بظاہر یہ لگتا ہے کہ بس 4-5 بڑی کفر کی قسمیں ہیں ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو اور ہمارے کالج یونیورسٹی سے وابستہ لوگوں کو یا وہاں کے پڑھے ہوئے حضرات کو۔ لیکن ہم نے اپنے گلی محلے، اپنے ملک، اپنے شہر میں دیکھنے کی تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہاں اس کفر کی قسم کے لوگ پائے جاتے ہوں، لیبل ان پہ اسلام کا لگا ہوا اور اندر سے وہ کھلے کفر اور ظاہر کفر سے بھی زیادہ خطرناک ہوں۔ اب قادیانیت کو ہی دیکھ لیجئے، اسرائیل اور یہود ایک کھلا کفر ہے ہمارے سامنے، اور وہ مسلمانوں کو کس طرح بے دردی کے ساتھ شہید کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے۔ لیکن یہاں بھی اسی اسرائیل کے نقشے پہ ایک ایسی جگہ قادیانیوں کو ریاست کے طور پہ بنانے کے لیے انگریز نے دی برطانوی دور میں، جس کو ربوہ کہتے ہیں، اب اس کا موجودہ نام چناب نگر ہے۔ یہ اسی اسرائیل کے طرز پہ پاکستان جو اسلام کا قلعہ تھا اس کے وسط میں اس کو مضبوط کیا گیا، جیسے اسرائیل کو عربوں کے وسط میں مضبوط کیا گیا۔ وہ عربوں کے لیے پریشانی اور یہ اس ایشیائی خطے کے لیے بالخصوص پاکستان کے لیے پریشانی پیدا کی گئی۔ وہاں یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے بعض فلسطینی مسلمانوں سے زمینیں خریدیں، اور اس وقت بھی علماء ہند نے بڑی جرأت سے فتویٰ دیا تھا کہ فلسطین کی زمین قطعاً کسی یہودی کو نہ بیچی جائے۔ آج وہ بکی ہوئی زمینیں اور انہی زمینوں کی بنیاد پہ اسرائیلیوں نے صرف فلسطینیوں ہی کا نہیں بلکہ حرمین کے لیے بھی خطرے کا الارم بجا دیا ہے۔ بالکل اسی طرح ربوہ اور اس کے ارد گرد قادیانیوں نے بھاری بھرکم رقوم ادا کر کے سرگودا تک زمینیں اور کئی مربع رقبے لے لیے، اور وہ وہاں اپنے مالکانہ حقوق رکھتے ہیں۔ عرض یہ ہے کہ جیسے کھلے کفر کا مقابلہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس دجل کا مقابلہ کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد 30 کذاب آئیں گے، اور ساتھ دجال کا لفظ کہا، 30 کذابون دجالون۔ اس بنیاد پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس فتنہ قادیانیت کو کفر کے زاویے سے بھی دیکھیں اور دجل کے زاویے سے بھی دیکھیں۔ کہیں یہ رفاعی خدمت کی صورت میں، کہیں
مسلمانوں کی غربت کا استحصال کر کے کہیں اپنی نماز اور اپنا اخلاق اور اپنی رقوم اور دولت کی تقسیم اور خیرات کی تقسیم کے نام سے مسلمانوں کو ورغلا رہے ہوں گے۔ یاد رکھیے، کسی ایک مسلمان کا کافر ہو جانا یہ اتنا بڑا خطرہ ہے کہ 100 کافر مسلمان ہو جائے، یہ اتنی اہم بات نہیں کہ جتنا اہم مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کافر کیوں ہوا ہے، حضور کا باغی کیوں ہوا ہے، قادیانی کیوں ہوا ہے۔ میں آپ سب حضرات سے گزارش کروں گا اپنے اس چینل کے حوالے سے، اس پروگرام کے حوالے سے، کہ دنیا اس وقت جن حالات سے گزر رہی ہے ہمیں اس میں کفر کا مقابلہ بھی کرنا ہے، دجل کا مقابلہ بھی کرنا ہے، اپنے بچوں کو کھلا کافر بھی سمجھانا ہے، اور چھپا ہوا کافر دجال کی صورت میں جو موجود ہے ہمارے معاشرے میں وہ بھی سمجھانا ہے۔ جو بھی حضور کے دین کا دشمن ہے، حضور کی ختم نبوت کا منکر ہے، یا صحابہ رسول یا اہل بیت کا گستاخ ہے، یاد رکھیے اس کے تانے بانے کھلے کفر اور یہودیت اور عیسائیت اور مجوسیت اور کفر کے جو بڑے سرغنے ہیں ان کے ساتھ ملتا ہے۔ میں نے صرف ایک لائن دے دی ہے، آپ اس پہ خود سوچئے گا، اور ہو سکے تو ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کیجئے گا، پھر آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو کفر ہمارے شہروں میں، ہمارے ماحول میں اور ہمارے ہی اسلام کے نام پہ بننے والے ملک میں اس کفر کی خدمت کر رہا ہے اور اس کا چربہ ہے، اس کے کیسے تانے بانے ملتے ہیں یہودیت کے ساتھ، عیسائیت کے ساتھ، مجوسیت کے ساتھ۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، پکا سچا دین اسلام ہے، اور وہ ادھورا نہیں ہے، وہ پورا ہے۔ ہمیں کوئی چیز کسی سے ادھار لینے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ اسلام نے خود بتایا۔ جو کچھ باتیں یہودیت کی لیتا ہے، کچھ عیسائیت کی لیتا ہے، کچھ مجوسیت کی لیتا ہے، دوسرے کفر کی بعض باتوں کو اسلام میں گھسانے کی کوشش کرتا ہے۔ سیدھی بات ہے، وہ دجال کا پیروکار ہے۔ ہم کفر کے بھی خلاف ہیں، دجال کے بھی خلاف ہیں، ہر دجل کے بھی خلاف ہیں۔ اللہ ہمت، حوصلہ اور قوت اور روحانی طور پہ طاقت بھی وہی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔